السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، رحمتوں میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس جہان میں پیدا کیا، اس جہان میں انسان اپنی انسانیت کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے حیا ایک قصہ پارینہ بن گئی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے حیا کے دائرے سے نکلنا چاہتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو مسلمان یہ جانتا ہو ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اس کی زندگی میں حیا نہ ہو، پھر ایمان کیسے ہوگا؟ اور اب دیکھیے کہ پہلے تو ایسے جزیرے بنائے گئے جہاں پہ لوگ بے لباس آزادانہ، شاید لفظ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، شاید اینیملز کی طرح گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ لیکن اب برملا کتنی تقاریب ایسی ہیں جہاں لوگوں نے فکس کر لیا کہ یہاں کوئی بھی لباس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ایسے میں کتنی زیادہ ضرورت ہے عفت اور پاک دامنی کے بارے میں جاننے کی۔ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے۔ جب ہم کسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے پہلے سے گول سیٹنگ ضروری ہوتی ہے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ اب اپنے آپ کو میسج دیجئے، میں نے کیا سیکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے عفت کا مطلب سمجھنا ہے، اور میں نے عفت کی قسمیں جاننی ہیں، یعنی پاک دامنی کی، اور میں نے عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے طریقے سمجھنے ہیں۔ میں نے معاشرے پر عفت اور پاک دامنی کے اثرات کا جائزہ لینا ہے۔ جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے لوگ علم کے حصول کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپس میں کمپٹیشن بھی لگ جاتا ہے، اور یہ بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہے جو ضرور لگنا چاہیے۔ آپ بھی ضرور اس کمپٹیشن میں حصہ لیں، یہ لرننگ کمپٹیشن ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو میسج دیجئے، میں سیکھنے میں پہل کرتی ہوں۔ سوچ کے دیکھیے، کیا ہمیں پہل کرنی چاہیے؟ نیچرلی یہ پہل کرنا کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ یہ پہل کرنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ تو اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں سیکھنے میں پہل کرتی ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتی ہوں اور غور کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے۔ اچانک بارش نے انہیں آ لیا۔ وہ تینوں پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں یوں کہنے لگے
کہ اللہ کی قسم ہمیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں بھی لوگ سچائی کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ سچائی ہی کامیابی تک پہنچانے والی ہے۔ انہوں نے کہا اب بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ ایک نے اس طرح دعا کی، یا اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق 3 سا چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا، لیکن وہ شخص غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا تھا۔ پھر میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا اور اس کی کاشت کی۔ اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس نے کہا میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ سب گائے بیل لے جاؤ کیونکہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اس طرح دعا کی، یا اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے۔ ادھر میرے بیوی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلا لوں بیوی بچوں کو دیتا نہیں تھا۔ مجھے انہیں بیدار کرنا بھی پسند نہیں تھا اور چھوڑنا بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ یہی ان کا شام کا کھانا تھا اور اس کے نہ پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے۔ میں ان کا وہی انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل کو دور کر دے۔ اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور اب آسمان نظر آنے لگا۔ پھر تیسرے شخص نے یوں دعا کی، یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے صحبت کرنی چاہی، اس نے انکار کیا، مگر اس شرط پر تیار ہوئی کہ میں اسے 100 اشرفی لا کر دے دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخر وہ مجھ کو مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ چکا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑو۔ میں یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفی بھی واپس نہیں لی۔ بس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجیے گا اس حدیث پر۔ یقیناً غور و فکر کرنا، تفکر دل کی عبادت ہے، اور اپنے آپ کو میسج دیجیے گا میں غور و فکر کرتی ہوں۔ اگر انجانے میں کسی مالک کے پاس ملازم کی تنخواہ جمع ہوتی رہے تو کیا مالک یہ حق رکھتا ہے کہ اس رقم کو استعمال کر لے؟ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے والد کو کم سنی میں واپس لے لیتے ہیں۔ کوئی ایک بھائی بڑا ہوتا ہے، باقی بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں، بڑا محنت کرتا ہے اور محنت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت برکت دیتے ہیں، تو وہ بھائی یہ سمجھتا ہے یہ سب میری محنت کا پھل ہے اور یہ میرا ہے۔ آپ ذرا غور و فکر کیجیے گا، کیا وہ سب کچھ اس ایک بھائی کا ہو جاتا ہے؟
کیا وہ اپنے بہن بھائیوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ اپنے مال میں سے خرچ کر کے احسان کرتا ہے؟ یقیناً یہ بھی اسی نوعیت کا معاملہ ہے۔ تو اگر یہ بھی غور کیجیے گا، اگر اس شخص نے مزدور کو صرف اس کی مزدوری یعنی ایک فرق چاول دیے ہوتے تو کیا یہ درست رویہ ہوتا؟ اور اس شخص کی کون سی اخلاقی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اس نے مزدور کا مال استعمال کرنے اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کی؟ اور آپ غور کیجیے گا، وہ جس نے اپنے والدین کو دودھ پلانے کے لیے بیوی بچوں کو بھوکا رکھا، کیا اس کا رویہ درست تھا؟ کیا اگر وہ بیوی بچوں کو پلا دیتا تو اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرتا؟ اور غور کیجیے گا، کیا وہ شخص جس نے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ زنا کرنے سے منہ موڑ لیا، اگر وہ اپنی اشرفیاں واپس لے لیتا، اپنا مال واپس لے لیتا، تو کیا اس میں کوئی حرج تھا؟ اس نے اشرفیاں بھی دے دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے مہر توڑنے سے رک گیا، تو کیا اس نے احسن کام کیا؟ اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتی ہوں۔ سوچیے گا، غور کیجیے گا، پاک دامنی کتنی بڑی چیز ہے۔ عفت اور پاک دامنی اسلامی اخلاقی خصوصیات میں سے ایک ہے، بنیادی اخلاقیات میں سے، جن کی وجہ سے اعلیٰ ترین کردار پیدا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے کردار کی بنیاد عفت اور پاک دامنی پر ہوتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دھوکہ نہیں دیتے، قابل اعتماد ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نہایت باعزت رتبے پر بلند کر لیتے ہیں۔ بے حیائی کے کاموں سے بچنا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑے اعلیٰ کردار کے لوگوں کا کام ہے۔ بے حیائی کے کاموں سے بچنے کے لیے، پاک دامن رہنے کے لیے اہل ایمان کا شیوا ہے کہ وہ لغو اور لایانی باتوں سے بھی بچتے ہیں، فضول گپ شپ سے، فضول میسیجنگ سے، فضول سٹیٹس کو اپلوڈ کرنے سے اور فضول باتوں کو سوچتے رہنے سے۔ اسی طرح جو لوگ دھوکہ نہیں دیتے، قابل اعتماد ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا دھوکہ دہی کا تعلق پاک دامنی سے ہے؟ آپ اس کو وائس ورثہ دیکھیے گا۔ اگر کوئی شخص دھوکہ دیتا ہے اور دوسرا شخص ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دھوکہ دینے والے کا دامن داغدار نہیں ہو جاتا؟ کیا وہ اپنے کردار کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہو جاتا؟ مرچوں میں برادہ ملانے والا، کلر کر کے برادہ ملانے والا، چائے کی پتی میں چنوں کے چھلکے
شامل کرنے والا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کیا ایسی دھوکہ دہی، ایسی ملاوٹ کسی انسان کے دامن کو داغدار نہیں کرتی؟ ایسے لوگ بھلا قابل اعتماد ہوتے ہیں جو دھوکہ دہی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں؟ کہ ایسے لوگ سچے ہوتے ہیں؟ تو جو دھوکہ دیتا ہے نہ قابل اعتماد ہوتا ہے، نہ سچا ہوتا ہے، نہ ہی وہ بے حیائی کے کاموں سے بچ سکتا ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو ذلت اور پستی میں گرا لیتا ہے. اور اب سوچئے کہ لوگوں کے لیے پہلے غیبت بڑے گناہ سے چھوٹا گناہ بنی، بدگمانی، حسد. وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی اخلاقی برائی ہے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو؟ یعنی خود کرنے کے لیے راستہ کیسے ہموار ہوتا ہے کہ انسان برائی کو برائی نہیں جانتا. ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے. اب اللہ و آیاتہ، کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے ساتھ دل لگی کرنا یہ حیا کی بات ہے؟ یہ بے حیائی ہی تو ہے. ایسی بے حیائی سے کتنے کم لوگ بچتے ہیں. جو بچتا ہے وہ باعزت رتبے پر بلند کر دیا جاتا ہے. ایک مسلمان اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق و کردار کا پابند بنا لیتا ہے تو اس کی عفت اور پاک دامنی میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ عفت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نامناسب رویوں اور ایسی چیزوں سے دور کر لے جو اس کے اعلیٰ کردار کو مجروح کرتی ہوں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ کردار ان اخلاق کا مجموعہ ہے جن کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. تو آپ سوچئے، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے آگے چیختا ہے، کیا یہ بے حیائی کا کام نہیں ہے؟ کوئی عمر میں بڑوں کے ساتھ انہیں جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کیا یہ بے حیائی کا کام نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور وہ سارے جو خاموش رہتے ہیں، خاموش تماشائی، کیا وہ حیا کے دامن کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ بھی بے حیائی میں شریک ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو نامناسب رویوں سے دور کرنا ہے نا، تو یہ جان لیجئے کہ نامناسب رویے کون سے ہیں. برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا، غیر جانبدار رہنا، کیا یہ نامناسب رویہ نہیں ہے؟ پھر اب دیکھیے، شوہر بیوی کے درمیان چپکلش ہے، کبھی شوہر کی زیادتی، کبھی بیوی کی زیادتی. ہمیشہ بیوی کو ہی کیوں پریشرائز کیا جائے کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ تعلق نبھاؤ، آپ ہر اعتبار سے کوآپریٹ کرو. شوہر کو کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ وہ بھی اپنی بیوی سے کوآپریٹ کرے؟ وہ ذرا سا بچے کو پکڑ لے تو اس کو زن مرید کہہ دیا جاتا ہے. کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ کیا یہ انسانی اقدار پر مشتمل رویہ ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی سیاسی زندگی میں برے اخلاق کو اپنایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر سیاسی طور پر آپ کو دوسروں سے اختلاف ہے تو کیا یہ مناسب رویہ ہے کہ دوسروں کی برملا کردار کشی کیجیے؟ آپ اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کرنے کے 100 راستے ہیں، قانونی بھی اور پھر اس کے علاوہ راستے بھی ہیں.
اور لاجیکل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن آپ جب چھچورے لوگوں کی طرح برسر عام، مجھے تو طائف کے وہ لڑکے یاد آتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کے تالیاں پیٹی تھیں اور پتھر مارے تھے. تو کیا تالیاں پیٹنا، پتھر مارنا یہ حیا کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ کیا یہ کھلی بے حیائی نہیں ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے پر یوں کیچڑ اچھالیں؟ کیا قومی اداروں پر کیچڑ اچھالنا یہ حیا کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ کیا آپ کو وہ کشتی والے یاد نہیں آتے کہ جب نیچے والوں نے اوپر والوں سے پانی مانگا اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تو نیچے والوں نے کشتی کو کھودنا شروع کر دیا، سوراخ کرنا شروع کر دیا. تو اگر نیچے والے سوراخ کرنا شروع کریں تو کیا کشتی ڈوب نہیں جائے گی؟ سارے ہی ڈوب جائیں گے. تو کیا ملک کی نیا ڈبونے کے لیے اس طرح کے رویے کافی نہیں ہیں؟ کیا قومی املاک کو نقصان پہنچانا حیا کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ کیا یہ کھلی بے حیائی نہیں ہے، نامناسب رویے نہیں ہے؟ میں اس کے لیے سخت ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی. میں اس بارے میں کسی پارٹی کی بات بھی نہیں کرنا چاہتی. ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عدل کیا ہے، ناانصافی کیا ہے، حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر قومی طور پر تمام لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے لگے، تو کیا کردار کشی کرنا مناسب رویہ ہے؟ کیا کردار کشی سکھانا مناسب رویہ ہے؟ پھر آپ حکومتی اداروں کو بھی دیکھ لیجئے، جو جہاں پر ہے اس کو اپنے اعتبار سے دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر جیسے لوگوں کی خفیہ، لوگوں کی ذاتی کالز کو ریکارڈ کرنا، کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ اور چلیے اپنی سطح پر آپ دیکھیے، کسی کا آڈیو میسیج ہے یا دوسرا میسیج ہے، آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ اس میسیج کو آگے فارورڈ کریں بغیر اجازت کے. آپ کوئی خبر رساں ایجنسی سے تعلق بھی نہیں رکھتے، خبریں دینا آپ کا کام بھی نہیں، آپ کی ڈیوٹی بھی نہیں. ایسی صورت میں آپ میسیجز فارورڈ کریں، آڈیوز فارورڈ کریں، کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ اور چلیے اس سے بھی سادہ بات پہ آ جائیے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کو لے کے یا ایک میسیج کو لے کے اسے وائرل کر دینا، کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں صحافت میں اپنے رویوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ مناسب کیا ہے اور نامناسب کیا ہے؟ کون سی خبر دینی چاہیے اور کون سی خبر نہیں دینی چاہیے؟ اور کیا میڈیا کے اعتبار سے جو کچھ عوام الناس تک پہنچایا جاتا ہے، ڈراماز، موویز کے ذریعے سے، ایڈز کے ذریعے سے، کیا اس کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ مناسب کیا ہے اور نامناسب کیا ہے؟ کیا وہ کارٹون جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیا مناسب ہے اور کیا نامناسب ہے؟ اگر حکومتی سطح پر کوئی سٹیپ لینے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا ماں باپ کا یہ فرض نہیں بنتا؟ کیا ماں باپ نے یہ طے کر لیا کہ ہر ایک چیز بچوں کو فراہم کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہی مناسب رویہ ہے؟ تو اب سوچئے
کیا ماں باپ اپنے بچے کی جائز ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں؟ کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ کون ہے جو رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں سوچے گا، بتائے گا؟ عفت اور پاکدامنی کا تقاضا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے، کیا مناسب ہے کیا نامناسب۔ کیا کسی کرمنل کا کیس لڑنا مناسب رویہ ہے؟ یہ کہہ کر ایک انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو کسی کا مقدمہ لڑنا ہے، جو غلطی ہے وہ اس کی ہے، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے اور اس کے لیے اجرت لینی ہے۔ کیا اس کی وجہ سے قاتلوں کو کھلی چھوٹ نہیں ملتی؟ کیا اس کی وجہ سے مجرموں کو پاک دامن لوگوں پر فوقیت نہیں ملتی؟ کتنے ہی پاک دامن لوگ ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں اور مجرم آزاد پھرتے ہیں۔ کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ کیا اسمبلیز میں جو لوگ اسمبلیز تک پہنچتے ہیں، جب وہ اسمبلی میں کبھی حاضر نہیں ہوتے، کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ کیا بے سوچے سمجھے بلز پاس کرنا مناسب رویہ ہے؟ کیا فعل قوم لوط کے لیے راستہ ہموار کرنے کا بل پاس کرنا، ٹرانسجینڈرز کا بل پاس کرنا مناسب رویہ ہے؟ کیا یہ سوسائٹی میں عفت اور پاکدامنی کو رواج دینے کے لیے ہے؟ کیا اسمبلی میں ایک دوسرے پر باتیں اچھالنا، ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ نہ رکھنا مناسب رویہ ہے؟ کیا انتظامیہ کا یہ رویہ مناسب ہے کہ وہ جس کو چاہے جیسے چاہے ٹیررائز کر لے؟ کیا امن و امان قائم کرنا اور قائم نہ کرنا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا معاشرتی زندگی میں اپنے آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہ کرنا، انہیں دین سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا مناسب رویہ ہے؟ کیا اپنے دین سے نفرت سکھانا، مولوی سے نفرت سکھانا، دین پڑھنے والوں سے نفرت سکھانا کیا مناسب رویہ ہے؟ آپ ادھیڑ کر تو دیکھیے پوری سوسائٹی کی صورتحال کیا ہے، غور کر کے تو دیکھیے، کیا ایسے رویے رکھنے والے اعلیٰ کردار کے حامل ہو سکتے ہیں، یا وہ اپنے اعلیٰ کردار کو مجروح کرتے ہیں؟ تو اعلیٰ کردار تو ان اخلاق کا مجموعہ ہے جن کی تکمیل کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور رسول اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، یقیناً مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں تجزیہ کرتی ہوں، وضاحت کرتی ہوں، میں اس جملے پر غور کرتی ہوں، سزا کے خوف سے اپنے آپ کو اپنی محبوب چیزوں سے روک لینا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا عفت اور پاکدامنی سے کیا تعلق ہے؟ تو ہم دیکھیں گے عفت کی قسموں کو۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عفت کا مطلب، پاکدامنی کا مطلب اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور ناجائز تعلقات سے بچنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ عفت اور پاکدامنی میں شامل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عفت وسیع معنی رکھنے والا خلق ہے اور اس کا تعلق تمام اقوال اور افعال سے ہے۔
علماء نے اس کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، حرام چیزوں کے حوالے سے عفت۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی سے ناجائز جنسی تعلقات نہ رکھے جائیں اور فحش گفتگو سے بچا جائے۔ کوئی تو ناجائز تعلق رکھے اور باقی اسے ڈسکس کریں، تو ڈسکس کرنے والے اور ایسے ناجائز تعلقات کو شہرت دینے والے، اور اس کے بارے میں یعنی بجائے ذمہ دار افراد تک پہنچانے کے ان معاملات کو خود اپنے ہاتھ میں لینے والے کیا عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں؟ اپنے موبائلز دیکھیے، اپنی چیٹ ہسٹری کو دیکھیے، یوٹیوب پہ دیکھیں، انسٹا پہ، فیس بک پہ، سنیپ چیٹ پہ، ٹویٹر پہ، کسی میڈیم پر دیکھ لیجئے جس پر آپ ہیں۔ آپ واٹس ایپ پہ دیکھیے، کتنی چیزیں جو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اللہ کے یہاں ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کرائسس کا شکار ہیں کہ انہیں مردوں کی جانب سے کسی نہ کسی فحش بات کو سننے یا ان کی طرف سے بھیجے جانے والی چیزوں پر جو کچھ بھی ان کی جانب سے آئے اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ اپنے فیس بک فرینڈز کو تو دیکھیے گا، کیا مردوں کو فیس بک فرینڈز بنانا، کیا مردوں کو، لڑکوں کو اپنی فرینڈشپ لسٹ میں شامل کرنا حیا اور پاک دامنی ہے؟ کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ تو حرام چیزوں کے حوالے سے عفت اور پاک دامنی کے علاوہ دوسری چیز گناہوں کے حوالے سے عفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں اور بدکاریوں کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کیا جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو برملا اظہار کرتے ہیں، پہلے گناہ کرتے ہیں پھر وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گناہ پر گناہ ہے، ظلم پر ظلم ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا پاکیزگی اور تطہیر ہے۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رب العزت نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ روح اور جسم کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے، نسب کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور اس کی ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کے شر سے بچا لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ نمبر 1 زنا سے بچا جائے، اور نمبر 2 زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بچا جائے، جیسا کہ حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا، مثلا ایک مرد کا عورت کو دیکھنا، ایک عورت کا مرد کو دیکھنا، اس میں تصویریں دیکھنا، فلمز دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا بھی شامل ہے۔ پھر نامحرموں سے فون پر یا سوشل میڈیا پر چیٹ کرنا، بات کرنا، ان کی والز کو پڑھنا یا ان پر لکھنا، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی شہوت کو تحریک ملتی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو، کتنی لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ فلاں تو انکل ہیں۔ کس رشتے سے؟
کیسے کوئی انکل بن گیا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محرم رشتہ بنایا ہے؟ محرم رشتوں سے تو لوگ دور ہیں. کوئی عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ کیا بڑی عمر کے لوگوں سے لوگوں کے نکاح نہیں ہوتے؟ ایسے ہی بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی زنا ہوتا ہے. تو آغاز تو یہیں سے ہوتا ہے. آپ کسی کی وال کو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے شہوت کو تحریک نہیں ملتی؟ کیا اس کی وجہ سے ذہن پر گہرے اثرات مرتب نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ سے بہت سی سائیکوسومیٹک بیماریاں ہو جاتی ہیں. ان چیزوں سے بچنے کی وجہ سے عفت اور پاک دامنی میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے میک اپ کر کے مردوں کے سامنے جانا اور ماڈلز کی اندھا دھند تقلید کرتے ہوئے ان جیسی وضاقت اور رویہ اختیار کرنا بھی اسی میں شامل ہے. یعنی زنا کی طرف لے جانے والی چیز ہے یہ. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں جو چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں اچھی صحبت میں رہنا، اور اس کی سلیکشن آپ اپنی مینٹل ہارمنی سے نہیں کریں گے. تقوی والی صحبت میں رہنا، عبادات، اچھی تربیت، مفید لیکچرز میں شرکت کرنا، دروس میں شرکت کرنا، گھر والوں کے ساتھ صاف گو رہنا. اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اپنی فطری رغبت کو دبایا جائے یا مخالف جنس سے نفرت کی جائے، کیونکہ مرد اور عورت کا رشتہ زمین پر انسان کی بقا کا سبب ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی جنسی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے ایسے انداز میں پورا کیا جائے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو اور جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہو. تو اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں غور کرتی ہوں اور وضاحت کرتی ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، اور جو استطاعت نہ رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یہ اس کے لیے ڈھال ہوں گے. تو اپنے گروپ کے ساتھ تعاون کیجئے اور اس حدیث پر غور کیجئے. عبادت اور عفت کے درمیان تعلق کی وضاحت کریں. اور اگر ہم عفت کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں تو اعضاء کی عفت بہت بڑی چیز ہے. اعضاء وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے انسان عمل کرتا ہے. ان میں آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، ٹانگیں سبھی کچھ شامل ہے. ان میں سے ہر ایک اس وقت عفت کا مظاہرہ کرتا ہے جب یہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور ایسے کام سے ان کے کرنے سے اجتناب کرتا ہے جن کی وجہ سے انسان کی عفت، اس کی عزت داغدار ہو. اس طرز عمل سے انسان کے اخلاق کریم بن جاتے ہیں کیونکہ وہ گھٹیا کاموں سے بچتا ہے. ہر عضو کی خاص قسم کی عفت ہے، لیکن تمام اعضاء عفت کا مظاہرہ کریں تو ایک عفیف شخصیت بنتی ہے. آنکھوں کی عفت یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھتے رہنے سے یا ان کے گناہوں کا تجسس کر کے ان کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کریں، اور یہ کہ آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. ان میں ڈائریکٹ دیکھنا بھی آتا ہے، ان میں ویڈیوز دیکھنا بھی آتا ہے. ایسی ویڈیوز کون ہے جو نہیں جانتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کو حرام کیا ہے. اور کانوں کی عفت یہ ہے کہ وہ فضول گپ شپ، غیبتیں اور چغلیاں نہ سنیں، فحش باتیں نہ سنیں. اور زبان کی عفت یہ ہے کہ دوسروں کی عزت کو تار کرنے سے بچے
افواہیں پھیلانے سے بچے، اور مذاق میں بھی اور سنجیدگی میں بھی فحش زبان سے بچے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی بیہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو میسج دیجیے گا میں غور کرتی ہوں اور حل تلاش کرتی ہوں۔ ایک شخص مارکیٹ میں گزرنے والی عورتوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نہیں۔ اس شخص کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ ایک لڑکی اپنے ساتھ کام کرنے والی دوسری لڑکی کو قائل کرتی ہے وہ رجسٹر میں لکھ دے کہ اس نے اوور ٹائم لگایا ہے تاکہ اس کو زیادہ تنخواہ مل جائے، کیونکہ اس کی تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ اس لڑکی کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ ایک لڑکی نے غلطی سے کسی کو کال میں لا لی، لیکن اب وہ چاہتی ہے کہ کال جاری رہے۔ اس لڑکی کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ ایک شخص کو اپنے ہمسائے کے دروازے میں ایک سوراخ نظر آیا جہاں سے وہ گھر کے اندر جھانک سکتا ہے۔ اس شخص کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور ان پر غور کریں گے تو آپ کو حل نظر آئے گا انشاءاللہ، اور یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ گناہوں سے بچنے میں عفت ہے، پاک دامنی ہے۔ انسان اپنے اعضاء سے عمل کرتا ہے، اگر اعضاء کی عفت برقرار رہے تو اعمال بھی پاک رہتے ہیں، لیکن انسان کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جو عفت اور پاک دامنی کو مجروح کرتی ہیں، مثلا خود سری، حسد، لالچ، سچ کو چھپانا وغیرہ۔ یہ ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر اس کے کردار میں ان کا ذرہ بھی ہو تو اس سے بھی جان چھڑانی چاہیے۔ تو عفت اور پاک دامنی میں اضافے کے طریقے ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگانا۔ رب العزت کا فرمان ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اور عفت اور پاک دامنی میں اضافے کے طریقے ہیں اپنے اندر عالی ہمتی اور پختہ عزم پیدا کرنا۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور عفت میں اضافے کا تیسرا طریقہ ہے خیانت اور دھوکہ دہی سے بچنا۔ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، بلا شبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور عفت میں اضافے کا چوتھا طریقہ ہے شک کرنے سے بچنا، بدگمانی سے بچنا۔ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو میسج دیجیے گا میں نتیجہ اخذ کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو آپ نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور میسج دیجیے گا میں نتیجہ اخذ کرتی ہوں۔ اس حدیث میں اعضاء کی عفت کی دلیل کیا ہے؟ اس حدیث میں حرام چیزوں سے عفت کی دلیل کیا ہے؟ اور ہم فائدے اور نقصانات دیکھیں گے۔ کریم اخلاق کے عظیم فائدے، اگر ان اخلاق کو نہ اپنایا جائے تو نہ صرف انسان کو خود بلکہ پورے معاشرے کو بھیانک نقصانات ہوتے ہیں۔
اور عفت کے فائدے ہیں۔ عفت اور پاکدامنی کی وجہ سے انسان ہدایت پر رہتا ہے، انسان کا وقار قائم رہتا ہے، باہمی اعتماد کی فضا قائم رہتی ہے، باہمی محبت فروغ پاتی ہے، جرائم نہیں ہوتے، بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے، گھبراہٹ اور شک کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفسیاتی بیماریوں سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ اور عفت کھو دینے کے بہت نقصانات ہیں۔ انسان گمراہ ہوتا ہے، انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے، لوگوں میں اعتماد نہیں رہتا، لوگوں میں نفرت اور دشمنی پھیلتی ہے، جرائم پھیلتے ہیں، بیماریاں اور وبائیں پھیلتی ہیں، گھبراہٹ اور شک کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور عفت اور پاکدامنی کی سنہری مثال سیدہ ام سلمہ کی ہے۔ اپنی ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، جب میں تنیم پہنچی تو عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ سے ملاقات ہو گئی، جو کہ بنو عبد الدار کے ایک فرد تھے۔ وہ بولے، اے بنت ابو امیہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ عثمان نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، سوائے اللہ تعالیٰ اور اس چھوٹے بیٹے کے کوئی نہیں۔ اس پر عثمان نے کہا، اللہ کی قسم، تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے عرب میں عثمان بن طلحہ سے زیادہ باحیا آدمی نہیں دیکھا۔ جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالتے، اونٹ بٹھا دیتے، خود دور چلے جاتے، جب میں نیچے اترتی تو اونٹ کو لے جاتے، سامان نیچے اتارتے، اسے درخت سے باندھ دیتے، پھر مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے، اور جب کوچ کا وقت آتا اونٹ لیے میرے پاس پہنچتے، اسے بٹھا دیتے اور خود دور جا کر آواز دیتے، سوار ہو جائیں۔ جب میں سوار ہو جاتی، اونٹ کی نکیل پکڑے چل دیتے۔ اس طرح وہ مجھے مدینہ تک لے آئے۔ جب قباء میں بنو عمر بن عوف کے محلے میں پہنچے تو انہوں نے کہا، آپ کے شوہر ابو سلمہ اس بستی میں ہیں۔ ابو سلمہ وہیں قیام پذیر تھے۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، قباء میں داخل ہو جائیں، اور ان الفاظ کے ساتھ وہ مکہ واپس روانہ ہو گئے۔ سیدہ ام سلمہ اکثر فرمایا کرتی تھیں، میرے علم کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف ابو سلمہ کے گھرانے کو پیش آئی، اور عثمان بن طلحہ جیسا نیک سیرت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سیرت النبویہ کی روایت ہے، ابن ہشام کی سیرت ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پاک دامن شخص کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں اپنے خیالات کو منظم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے عفت کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو نامناسب رویوں اور ایسی چیزوں سے دور کر لے جو اس کے اعلیٰ کردار کو مجروح کرتی ہوں۔ اور عفت کی دو قسمیں، حرام چیزوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور عفت میں اضافہ کرنے والی چیزیں، اپنے آپ کو مفید کاموں میں مصروف کرنا۔ آپ نے اپنی مصروفیت ضرور بنانی ہے، اپنے اندر اعلیٰ ارادے اور پختہ عزم پیدا کرنا، خیانت اور دھوکہ دہی سے بچنا، شک کرنے سے بچنا، گھٹیا کاموں سے بچنا۔ اور عفت کے فائدے ہیں، ہدایت پر رہنا ممکن ہوتا ہے، انسان کا وقار قائم رہتا ہے، باہمی اعتماد کی فضا قائم رہتی ہے، باہمی محبت فروغ پاتی ہے، اور جرائم نہیں ہوتے، اور بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے، اور گھبراہٹ اور شک کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفسیاتی بیماریوں سے انسان بچتا ہے۔ اور عفت کھو دینے کے نقصانات ہیں، انسان گمراہ ہوتا ہے، اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، لوگوں میں اعتماد نہیں رہتا، لوگوں میں نفرت اور دشمنی پھیلتی ہے، جرائم پھیلتے ہیں، بیماریاں اور وبائیں پھیلتی ہیں، گھبراہٹ اور شک کی وجہ سے نفسیاتی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میسج دیجیے گا خود کو، میں اپنے تجربات میں اضافہ کرتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے جو سینے چھپاتے ہیں۔ اس آیت سے مراد وہ شخص ہے جو مثلاً کسی گھر میں گیا، وہاں کوئی خوبصورت عورت ہے یا وہ آ جا رہی ہے تو یہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا ہے، جہاں کسی کی نظر پڑی تو نگاہ پھیر لی، جب موقع پایا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا۔ تو آنکھ کی خیانت کو اور اس کے دل کے راز کو اللہ تعالیٰ العلیم خوب جانتا ہے،
کہ اس کے دل میں تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پوشیدہ عضو بھی دیکھ لے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے. اور اپنے آپ کو میسیج دیجیے گا، میں تحقیق کرتی ہوں میرے شہر کے لوگ عفت اور پاک دامنی کے معنی کس حد تک سمجھتے ہیں، اور اس بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہوں. اور اپنے آپ کو میسیج دیجیے گا، میں اپنا جائزہ لیتی ہوں، کیا میں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں عفت کا مظاہرہ کرتی ہوں اور ادنا درجے کے کاموں سے بچتی ہوں. کیا میں اپنے آپ کو غیبت سے بچاتی ہوں؟ کیا میں اپنی آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھوں اور ٹانگوں کو ایسے کاموں سے بچاتی ہوں جو عفت اور پاک دامنی کے خلاف ہیں؟ کیا میں ان چیزوں سے بچتی ہوں جو عفت کو مجروح کرتے ہیں؟ کیا میں ان چیزوں کی پابندی کرتی ہوں جو عفت اور پاک دامنی میں اضافہ کرتی ہیں؟ اپنا جائزہ لیجیے گا اور عفت اور پاک دامنی کے لیے یہ دیکھیے آپ کے دل میں کتنی گنجائش. آپ خود اس راستے پہ گامزن ہیں اور گامزن ہونا چاہتی ہیں، ارادہ کرتی ہیں، تو کہاں تک دوسروں کو ناپاکی سے اور بے حیائی سے بچانا چاہیں گی؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جہان کو ناپاکیوں سے بچائیں اور عفت اور پاک دامنی کو رواج دینے کے لیے حت المقدور کوشش کریں. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا مجیب الدعوات، ہم سب کی مدد فرما دیجئے، ہم سب کے لیے راستے آسان فرما دیجئے، ہم سب سے قبول فرما لیجئے. آج کے دن ضرور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے، اور اگر زندگی میں نامناسب رویے اختیار کیے، غلطیاں کی ہیں، تو اب ان رویوں کو ترک کرنا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس جلدی ہوگی کیونکہ ٹائم درمیان میں کافی آ گیا، اور چونکہ فجر بہت جلدی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ٹائم تھوڑا سا ارلی کھینچیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.